تھا، اس کمزور کو پالتے 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 جوان کر دیا کس نے؟ یعنی یہ ٹمٹماتا چراغ تھا، جلتا بجھتا چراغ تھا جب پیدا ہوا. اسے پالتے پالتے زمانے کے حادثات سے بچاتے بچاتے 14ویں کا چاند کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو حیرت کی بات ہے، جس نے اسے 14ویں کا چاند بنا دیا، جوانی دی، شادی کے مرحلے تک پہنچا دیا، اور ظالموں اس کو ناراض کر کے اس کے دشمن کو راضی کر رہے ہو. مجھے ایک بات بتائیے، یہ میں کامن سینس کی بات کرنے لگا. کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ مقصد جو ذات پورا کر سکتی ہو، جس کے ہاتھ میں وہ مقصد پورا کرنا، کیا اس کو ناراض کر کے اس مقصد کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ بولیے. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی زندگی میں مقصد ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد. تو مقصد پورا کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اس کی نافرمانی کر کے جس نے مقصد پورا کرنا اور جس کے اختیار اور جس کے تصرف میں ہے ہر جگہ، اسے ناراض کر کے بھی کوئی اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے؟ تو ایسے بدبخت لوگ ڈائریکٹ نہ اللہ سے ٹکر لیتے ہیں. عقلیں اتنی ماری گئی ہے. آج دیکھ لیجئے شادیوں پہ کیا ہو رہا ہے. ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جو رب رسول کی نافرمانی کا باعث. شادیوں پہ رب بھول گیا، خدا بھول گیا، رسول بھول گئے، شریعت بھول گئی. امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن. یہ حدیث ہے حضور کی. ہم ڈول ڈم کے سنتے رہے، گانے سنتے رہے، ہم نے حدیثیں نہیں سنی رسول کی. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے برکت والی وہ شادی ہے کہ جس میں خرچہ کم سے کم کیا جائے. سب سے برکت والی وہ شادی ہے، حضور نے فرمایا، جس میں خرچہ سب سے کم، یعنی فضولیات سے بچا جائے، فضول نہ خرچ کیا جائے، ضرورتوں پہ خرچ کیا جائے. سب سے برکت والی وہ شادی ہوتی ہے. اور آج ہمارے ہاں تو جب کارڈ چھپتا ہے نا شادی کا، تو پہلے 10 دکانیں پھرتے ہیں، کارڈ ہی پسند نہیں آتا. کیوں؟ وہ فلاں کی شادی ہوئی تھی نا، یہ سوچتے ہیں اس نے 50 روپے والا کارڈ چھاپا تھا، میں نے 100 والا چھاپنا ہے، جو 100 روپے کا ایک کارڈ ملتا. اس نے تو سادہ کاغذ والا چھاپا تھا، میں نے گولڈن والا چھاپنا. اور ہوتا کیا ہے، بس اس میں تو اطلاع ہی ہوتی ہے نا، فلاں تاریخ کو شادی ہو رہی ہے، فلاں کی شادی ہے اور فلاں تاریخ کو تم نے پہنچنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ہر گھر میں وہ کارڈ پہنچتا ہے اور وہ کارڈ پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. وہ پیسہ جو تھا تم نے لگایا، یعنی ہزاروں روپے صرف کارڈ چھپنے پہ لگا دیے جاتے ہیں. حالانکہ مقصد تو ہے کہ اطلاع ہو جائے. وہی جو کارڈ کے پیسے لگائے ہیں، وہی اگر سادہ سا کارڈ بنا لیتا اور باقی کسی غریب کو دے دیتے، اس کا دل خوش ہوتا، تیری شادی میں رب کی رحمتیں بھی شریک ہو جاتی. کارڈ بنوایا، کارڈ پہ پھر لکھا شادی مبارک ہو رہی ہے، مبارک ہو رہی ہے. مبارک کا معنی ہے برکت والی. تو برکت رہنے دی تو نے، کارڈ پہ تو لکھا شادی مبارک ہو رہی ہے، برکت والی شادی ہو رہی ہے. تو جس شادی پہ ڈول بجے اور رسول نے لعنتیں بھیجی، اس شادی میں برکت رہ گئی. جس شادی میں بچیوں نے ڈھولکی پر گانے گائے، اس میں برکت رہ گئی. جس شادی پر بہو بیٹیوں نے ویڈیو بنوائی، فلمیں بنوائی اور مصطفیٰ اور رب نے لعنتیں بھیجی، اس میں برکت رہ گئی. جس شادی پر شیطان راضی رہا، خدا اور رسول ناراض کر دیے، اس میں برکت رہ گئی. تو کیا لکھنے کی ضرورت تھی کہ شادی مبارک ہونے والی؟ ہزاروں لعنتیں کمالی شادی کے موقع پر. اور آگے جب نتیجہ الٹ نکلتا ہے نا، میں نے بتایا اچانک نہیں، بعض دفعہ پکڑتا، بعض دفعہ دیر سے پکڑتا ہے. نہ جا اس کے تحمل کر، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی. غالباً اقبال نے کہا یا اکبر نے کہا، نہ جا اس کے تحمل پر
کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. ڈر اس کی دیر گیری سے، وہ پکڑتا دیر سے بھی ہے مگر پھر سخت پکڑتا. امام الانبیاء کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اب یہ باتیں عمل کی باتیں ہیں، اور جتنے یہاں خطاب ہوئے آپ جانتے ہیں کہ اس میں گفتگو جو غالب رہی وہ عمل کی تھی، کیونکہ اگر جلسوں میں عمل نہیں سیکھنا تو پھر بازاروں میں عمل سیکھو گے. اگر جلسے بھی سرتال پہ ہی رہ جائیں اور شریعت نہ بتائی جائے تو پھر کہاں رسول کا دین سیکھو گے. ایک جمعے پر ہے، جمعے پر بھی دوسری اذان پہ اکثریت مسجدوں میں آ رہی ہے، جمعے پر بھی دین نہیں سیکھتے، اور محفلیں بھی اگر گلوکاری پہ ختم کر دی جائیں اور ڈول ڈمکوں پہ ختم ہو تو کیا سیکھو گے تم. اور مجھے خوشی ہے کہ میرے جو بلانے والے ہیں نا میزبان، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے خود مجھے بھی یہی کہا، میرا اپنا مزاج بھی یہ ہے، خود ان کا اپنا مطالبہ بھی یہی تھا کہ عمل کی گفتگو ہونی چاہیے. میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی غور سے سنیں، میں جو حضور کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، یمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان. آقا نے فرمایا آخری وقت آئے گا میری امت پر کہ میری امت کے بہت سے لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی، شکلیں انسانی نہیں رہنے دی جائیں گی. غور سے سننا وہ کون لوگ ہیں. جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ ان کی شکلیں بدل جائیں گی، اور بدل کر کیا بنا دیے جائیں گے؟ قردۃ و خنازیر، شکلیں بدلی جائیں گی میری امت کے لوگوں کی، اور کچھ بندر بنائے جائیں گے، کچھ خنزیر بنائے جائیں گے. اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا، الیس یشہدون اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آقا وہ جن کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنائی جائیں گی، کیا وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا کلمہ طیب نہیں پڑھتے ہوں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تم کلمے پہ حیران ہو رہے ہو، یصلون و یصومون و یحجون. فرمایا نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، پھر بھی شکلیں بدل جائیں گی، خنزیر اور بندر بنا دیے جائیں گے. اصحاب رسول اس پر اور حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی اور حج بھی اور روزے بھی، یہ سارے عمل ہوں گے، اور پھر خنزیر اور بندر بنا دیے جائیں گے. جرم کیا ہوگا؟ اب سننا جرم میرے آقا نے فرمایا اتخذوا المعازف والدفوف والقینات. فرمایا وہ ہر قسم کے ڈول ڈمکے راگ باجے ان کے عادی ہو جائیں گے. کہیں ڈول بجیں گے، کہیں ڈھولکیاں بجیں گی، اور ناچنے والی کنجریاں ناچیں گی ان کی محفلوں میں، اور میوزک چلے گا، موسیقی چلے گی. امام الانبیاء کے غلاموں آقا پھر فرماتے ہیں کہ وہ اتنا رواج بڑھ جائے گا ان میں یہ ڈول ڈمکوں کا، راگ باجوں کا، کہ فباتوا فی لہوہم و شربہم، کہ اسی ڈول ڈمکے میں، اسی ناچنے میں، راگ باجوں میں ان کی پوری رات بسر ہونے لگ جائے گی. پوری رات یہی کام کریں گے، کنجریاں رقص کر رہی ہوں گی، ڈول باجے بج رہے ہوں گے. اور فاصبحوا، جب صبح ہوگی تو وقد مسخوا بالقردۃ والخنازیر. امام الانبیاء فرماتے ہیں صبح کا وقت ہوگا، انہی میں سے کچھ بندر بنا دیے جائیں گے، کچھ خنزیر بنا دیے جائیں گے. وقد مسخوا قردۃ وخنازیر، یہ حضور کی حدیث. اور میرے آقا نے فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ. جو کسی گانے والی کا گانا سنتا ہے نا، آج رکشے والا رکشہ چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے، اور ٹرک والا مزدوری کر رہا ہے، اپنا رزق کمانے کے لیے نکلا ہے، اور ہو سکتا ہے زندگی کا یہ آخری سفر، ابھی ایکسیڈنٹ ہو اور روح نکل جائے،
اور کنجریوں کا گانا لگا ہوا سن رہا ہے ٹرک والا. اور بڑی بڑی بسوں میں صرف گانے نہیں چلتے, پہلے تو گانے چلتے تھے نا, اب LCDs لگی ہیں, کیمرے وہ لگے ہیں, ٹی وی لگے ہوئے ہیں, اور فلمیں انڈیا کی چل رہی ہیں, انڈیا کی کنجریاں ناچ رہی ہیں. 70 بندہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے. کئی بسیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی ایک بھی نہیں بچتا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس حالت میں مرو گے نا, اسی حالت میں قیامت کو اٹھائے جاؤ گے. میں سوچتا ہوں ان بد نصیبوں کا حشر کیسا ہوگا, یہ جو فلمیں تکتے ہوئے کنجریوں کا ناچ تکتے ہوئے مرے تھے, اور یہی تکتے ہوئے اٹھیں گے قیامت میں. اللہ فرمائے گا تمہارے لیے فرشتوں کی گواہی یا ان کے لکھے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہاری اپنی حالت تمہارے لیے کافی گواہ ہے کہ تمہیں جہنم بھیج دیا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. جو زیادہ امیر ہے نا, وہ ناچنے والیاں منگوا لیتے ہیں, کچھ ہیجڑے منگوا لیتے ہیں, CDs چلتی ہیں گاڑیوں میں, کاروں میں, گھروں میں. اب بچوں نے کیبل کے کنیکشن لے لیے, نیٹ لگوا لیے گھروں میں. بعض بڑی بڑی کوٹھیاں 4 ٹکے آئے تو 2 ڈش اینٹینے لگا رکھے کوٹھیوں. ایک کا رخ ادھر ہے, دوسری کا ادھر ہے. یہ دونوں طرف رخ کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ یورپ کی بے غیرتی کا کوئی ماحول ایسا نہ ہو جو میں اپنے گھر بیٹھ کر دیکھ نہ سکوں. ٹی وی پہ فلم دیکھ رہے ہیں, ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, گانا سن رہے ہیں, مسجد میں اذان ہو رہی ہے. اتنا حیا ہے تھوڑا بہت, کوئی بابا بولے گا گھر سے, کوئی ماں بولے, وہ اذان ہو رہی ہے, تھوڑا سا آہستہ کر دو. بند نہیں کریں گے, آہستہ کر دو, آواز تھوڑی آہستہ کر دیں گے کیونکہ اذان ہو رہی. نظر ٹی وی پہ ہی رہے گی, آواز آہستہ کر دی, آنکھیں ٹی وی تکتی رہی ہیں, اور اندر یہ طلب رہی کہ اذان جلدی ختم ہو تاکہ پھر اونچا کر کے میں گانا سن سکوں. علیم بذات الصدور, وہ کہتا ہے میں دلوں میں اٹھنے والی دھڑکنوں سے بھی واقف ہوں. میں جانتا ہوں تیرے اندر اضطراب کس سے ہے, یہ بے چینی کیوں ہے تیرے اندر. تاجدار کائنات نے فرمایا, ایک بار حضرت بلال نے اذان دی, عورتیں بیٹھی تھی اور مرد بھی بیٹھے تھے, صحابہ اور صحابیات. اور عورتیں جب بیٹھیں تو زیادہ دیر چپ نہیں رہتی, باتیں ضرور کرتی. انہوں نے نا گفتگو شروع کر دی, عورتیں کچھ آواز آنے لگی, عورتیں بولنے لگی. تو امام الانبیاء نے فرمایا عورتوں یہ جو تم باتیں کر رہی ہو, میں اس سے زیادہ قیمتی بات نہ تمہیں بتاؤں. عرض کی آقا ارشاد فرمائی, فرمایا جیسے بلال کہہ رہا ہے نا, آزان دے رہا ہے, اس کے لفظ سنتی جاؤ اور ساتھ ساتھ تم بھی کہتی جاؤ. جو بلال کہہ رہا ہے یہ تم سنتی جاؤ اور ساتھ ساتھ تم بھی کہتی جاؤ. تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم, جب بلال کی آزان ختم ہوگی اور ادھر تمہارے لفظ ختم ہوں گے تو تمہارا نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ڈال دیا جائے گا. 1,00,000 نیکیوں کا ثواب صرف ایک آزان کا جواب دینے سے ملتا. عورتوں کے لیے جو مرد بیٹھے تھے نا اصحاب رسول, وہ تڑپ اٹھے, یا رسول اللہ کیا یہ صرف عورتوں کے لیے ہے نعمت کہ عورتوں کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا اگر آزان کا جواب دیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم, مردو, اے میری امت کے مردو, اگر تم آزان کا جواب دو گے تو تمہیں 2,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا.